طرف آج ایک انتہائی اہم موضوع ہے، ہمارے دین کا سب سے زیادہ بنیادی موضوع۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع کا حق ادا کر سکوں، جو کچھ میرے ذہن میں ہے، جو کچھ میرے مطالعے کا حاصل ہے، آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کو بھی اس کے لیے کھول دے اور آپ کے دلوں کو بھی اس کے لیے کھول دے۔ دیکھیے، یہ ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے دین کا اہم ترین لفظ ایمان ہے، لیکن یہ کہ ایمان کے بارے میں اگر آپ کسی سے سوال کریں کہ بھائی ایمان کے معنی کیا ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اچھے اچھے لوگ ٹکرا جائیں گے۔ بعض الفاظ کو ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی اکثر لوگ اس سوال کو جب خود اپنے آپ سے کریں گے تو جواب صرف یہ دے سکیں گے کہ ایمان کے معنی ایمان، بھائی ایمان ایمان ہے، اور ایمان کے معنی کیا ہے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ایمان کے بارے میں 9 عنوانات کے تحت دین کے بنیادی حقائق آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کتاب الایمان ہے جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ یہ کتاب الایمان 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ میں گن کر پہلے ان کے عنوانات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی اندازہ ہوتا رہے کہ آپ کس حد تک اس بات میں ہم آگے آ چکے ہیں۔ ان میں سے 2 ابواب جو ہیں وہ ذرا زیادہ تفصیل کی طالب ہیں، وہ کل اور پرسوں زیر بحث آئیں گے۔ 7 ابواب کے بارے میں گفتگو آج ہمیں مکمل کرنی ہے۔ وہ ابواب کیا ہے؟ نمبر 1، ایمان کے لفظی معنی۔ نمبر 2، ایمان کے اصطلاحی معنی۔ نمبر 3، ایمان کا موضوع، سبجیکٹ میٹر کیا ہے ایمان کا۔ نمبر 4، ایمانیات ثلاثہ کی تفصیل۔ نمبر 5، ایمانیات ثلاثہ کی ریلیٹو امپورٹنس، اعتباری اور تقابلی اعتبار سے ان میں سے کس کو اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 6، ایمان کے 2 درجے۔ نمبر 7، ایمان اور عمل کا تعلق۔ نمبر 8، ایمان اور جہاد کا رشتہ۔ اور نمبر 9، ایمان اور امن کا تعلق۔ یہ 9 عنوانات ہیں جن کے تحت آج میں، گھبرائیے نہیں، ان میں سے بعض بہت مختصر ہوں گے، لیکن میں نے گن اس لیے دیا ہے کہ آپ ہر عنوان کے تحت ایک بات کو خود اپنے ذہن میں محفوظ کرتے جائیں، تاکہ پھر آپ خود جائزہ لے سکیں انگلیوں پر گن کر کہ ان میں سے کتنی باتیں آپ کو یاد رہیں، کتنے عنوانات کے بارے میں بنیادی مواد کو آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ کیا۔ سب سے پہلے ایمان کے لفظی معنی، اس کی اہمیت کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کلام نازل ہوا ہے ایک انسانی زبان میں۔ عربی زبان پہلے سے موجود تھی جس میں قرآن نازل ہوا۔ تورات نازل ہوئی عبرانی میں، عبرانی زبان پہلے سے موجود تھی جس کو لوگ بولتے تھے، جس میں تورات نازل ہوئی۔ اب اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو اہل عرب پہلے سے استعمال کر رہے تھے۔ ظاہر ہے اگر ان الفاظ کے حوالے سے گفتگو نہ ہوتی تو عربوں کی سمجھ میں کیسے آتی، لیکن یہ کہ قرآن مجید نے ان الفاظ کو پک اینڈ چوز کیا، منتخب کیا، چن لیا، پھر ان میں ایک اضافی مفہوم ڈالا اور اسے ایک اصطلاح کی شکل دی۔ یہ اصطلاح جو ہے سب جانتے ہیں، ہر فن کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ کیمسٹری ہے، اس کی بیسک ٹرمینالوجی ہے، اگر اسے آپ نہیں جانیں گے
تو آپ کیمسٹری کا علم حاصل نہیں کر سکتے. فزکس ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات سے واقفیت نہیں ہوگی تو آپ فزکس نہیں پڑھ سکتے. فلسفہ ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہیں، منطق ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہیں. اسی طریقے سے ہمارے دین کی اصطلاحات، لیکن یہ اصطلاحات اس عربی زبان سے ماخوذ ہیں کہ جو پہلے سے بولی جا رہی تھی. تو یہ جان لیجئے کہ جو ہمارے دین کی بنیادی اصطلاحات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان دونوں باتوں پر غور ضروری ہے کہ اس کے اصل لغوی معنی کیا ہے. قرآن مجید کے نزول سے پہلے اس لفظ کے معنی کیا تھے، قرآن نے پھر اس میں کیا اضافی مفہوم شامل کر کے اسے ایک اصطلاح کی صورت دی. تو یہ ایک اصولی بات ہے. اب اس تمہید کے بعد سمجھیے، یہ بات سب کے علم میں ہوگی کہ عربی زبان کے اکثر الفاظ 999 فی ہزار الفاظ ایک سے حرفی مادے سے بنتے ہیں. وہ 3 لیٹرڈ روٹ جو ہے اس سے لفظ نکلتے چلے جاتے ہیں. اسی سے علامہ ہے، اسی سے متعلم ہے، اسی سے معلم ہے، اسی سے استعلام ہے. اب بے شمار الفاظ بنتے چلے جائیں گے. مادہ کیا ہے؟ علم. اب جب الفاظ آگے پڑھیں گے تو ان میں اضافی معنی شامل ہوں گے. علم، عالم کون ہے؟ جو علم رکھتا ہو. معلوم کیا ہے؟ جو کسی کے علم میں ہو. معلم کون ہے؟ جو علم سکھاتا ہو. متعلم کون ہے؟ جو علم سیکھتا ہو. یہ اب تمام چیزیں جو ہے اس علم کے ساتھ رشتہ قائم رہے گا، ٹوٹے گا نہیں، لیکن اضافی معنی پیدا ہوں گے. یہ 2 تمہیدیں ہیں. اس کے بعد اب سمجھیے، ایمان کا لفظ بنا ہے امن سے. امن وہ لفظ ہے کہ جس کو ہر انسان جانتا ہے، اردو بولنے والا ہو، فارسی بولنے والا ہو، عربی تو بہرحال عربی کا یہ لفظ ہے ہی ہے. امن کا لفظ بچہ بچہ جانتا ہے. امن کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی کیفیت جس میں کوئی اندیشہ نہ ہو، خطرہ نہ ہو، خوف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، فکر نہ ہو، غم نہ ہو، بے چینی نہ ہو. ان چیزوں کی نفی کر دیجئے تو جو کیفیت وجود میں آئے گی وہ امن. اب امن سے جو الفاظ بنیں گے ان کا تھوڑا سا ایک جائزہ میں آپ کو دے دوں. امنا یا امنو، یہ ثلاثی مجرد کے اندر اس کا مادہ استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی امن میں ہونا. آمنن کے معنی وہ شخص جو امن میں ہو. معمون وہ شے جس سے امن حاصل کر لیا گیا ہو، جس سے کوئی کھٹکا نہ رہے، کوئی اندیشہ نہ رہے. چنانچہ قرآن مجید میں آیا ان عذاب ربک غیر معمون، تیرے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص نہ چنت ہو جائے، بے خوف ہو جائے. وہ تو بڑی قابل حذر شے ہے، بڑی ڈرنے والی چیز ہے. تو معمون وہ چیز ہے جس سے آپ کو کوئی کھٹکا نہ ہو. آمن کون ہے؟ جو امن میں ہو. یاد آیا ہوگا بہت سے حضرات کو سورہ فتح میں فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ. تم لوگ لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں بالکل امن کی کیفیت میں. کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی چین نہیں، کوئی بے چینی نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا. یہ صلح حدیبیہ کے بعد چونکہ یہ طے ہو گیا تھا کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیے، اگلے سال آ کے عمرہ کیجئے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، اب ہمیں تو واپس جانا پڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. اللہ نے اپنے بندے کو، اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دکھایا تھا وہ بالکل سچا ہے. تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں، اور یہ داخلہ کس طرح ہوگا؟ بالکل امن کے ساتھ، بے خوف، بے کھٹکے، بے خطر. تو امنا یا امن، امن میں ہونا، اور آمنن وہ جو امن میں ہو، معمون وہ کہ جس سے امن حاصل کر لیا گیا ہو. اسی سے لفظ بنتا مأمن. مأمن کہتے ہیں امن کی جگہ. سورہ توبہ میں یہ لفظ آیا ہے فَأَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، کہ تم مشرکین کو اگر وہ سمجھنا چاہے تمہارے دین کو تو انہیں امان دے دو، پھر بعد جب وہ سمجھ لیں پھر انہیں امن کی جگہ پہنچا دو.
پھر وہ جا کر فیصلہ کریں کہ انہیں ایمان قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اب اس سے آگے چلیے، جس طرح دوسری زبانوں میں ہے، اور انگریزی کی مثال سے وہ بات واضح ہو جائے گی کہ وربز کے بعد پریپوزیشنز کی تبدیلی سے معنی بدلتے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے ٹو گیو دینا، ٹو گیو ان شکست تسلیم کر لینا، ٹو گیو اپ کوئی چیز چھوڑ دینا۔ ایک کوشش آپ کر رہے تھے، آپ نے اب اس کوشش کو چھوڑ دیا، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ گیو اپ۔ اب گیو کا لفظ وہی ہے لیکن اکیلا آیا تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے، گیو اپ ہوا تو معنی کچھ اور، گیو ان ہوا تو معنی کچھ اور۔ اسی طریقے سے عربی میں بھی ہے، حروف جار جب آگے آ جاتے ہیں کسی فعل کے تو مفہوم جو ہے کچھ بدلتا ہے۔ البتہ یہ جان لیجئے عربی زبان اتنی سائنٹیفک ہے، اتنی میتھمیٹیکل ہے کہ اس میں اصل لفظ سے تعلق ٹوٹے گا نہیں۔ انگریزی میں تو ٹو گیو اور ٹو گیو اپ تعلق ہی کوئی نہیں رہا، ٹو گیو ان کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوگا، تعلق قائم رہے گا۔ اب سمجھیے، اب اس سے لفظ بنتا ہے ایمان۔ ایمان کے لفظی معنی ہے کسی کو امن دینا، نوٹ کر لیجئے، امن سے تعلق برقرار رہا، اس سے اس میں فاعل بنا مومن۔ مومن کون ہے؟ امن دینے والا، اللہ کے ناموں میں سے المومن۔ ابھی آپ نے عشاء کی نماز میں دوسری رکعت میں وہ 3 آیات سنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن مجید میں، انہی میں وہ آیت ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ المومن اللہ کا نام ہے، المومن کے معنی امن دینے والا، دی پیس گیور، جو انسان کو امن اور سکون عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب لفظ ایمان پر حرف بے کا اضافہ ہو جائے گا، جس کو عرب کہیں گے با، یا حرف لام کا اضافہ ہو جائے گا، اب معنی بدلیں گے۔ آمنا بے، اس کے معنی ہو جائیں گے کسی کی تصدیق کرنا۔ آمنا لے، کسی کی بات مان لینا۔ آپ شاید سوچیں کہ اب تعلق ٹوٹ گیا، ٹوٹا نہیں۔ غور کیجئے، ایک شخص آتا ہے، ایک خبر دیتا ہے آپ کو، آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تمہاری بات میں نے مان لی، تو امن ہے، اور آپ نے کہا جھوٹ بولتے ہو تو جھگڑا ہے، فساد ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، ایک دعویٰ کرتا ہے، آپ نے دعویٰ اس کا مان لیا تو امن ہے، سکون ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی کنٹروورسی نہیں، کوئی آرگومنٹ نہیں۔ آپ نے کہا نہیں، غلط کہتے ہو، تو اب ظاہر بات ہے کوئی کنٹروورسی ہوگی، کوئی آرگومنٹ ہوگا، کوئی تردید ہوگی، کوئی نفی ہوگی، وہ دلیل دے گا، آپ اس کو ریبٹ کریں گے، تو بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زبان چلتے چلتے ہاتھ بھی اٹھ جائے، تو وہ بد امنی شروع ہو جائے گی۔ کہاں سے؟ جہاں آپ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو یا تم نے غلط دعویٰ کیا۔ جہاں آپ نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جو تم نے دعویٰ کیا ہمیں تسلیم، جو تم خبر دے رہے ہو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، تو امن رہے گا۔ جس کے دعوے کو آپ نے تسلیم کیا اسے امن دیا، جس کے دعوے کی آپ نے نفی کی اسے جھگڑا کیا، جس کی دی ہوئی خبر کو آپ نے مانا اسے امن دیا، اور جس کی لائی ہوئی خبر کی آپ نے نفی کی اس سے جھگڑا کیا۔ یہاں تک لفظی معنی ختم ہو گئے۔ مادہ امن ہے، امنا یا منو، امن میں ہونا، آمنن وہ شخص جو امن میں ہو، مامون جس سے امن لے لیا گیا ہو، امن حاصل کر لیا جائے، مامن امن کی جگہ۔ ایمان کے معنی امن دینا، مومن کے معنی امن دینے والا، اور یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے المومن۔ لیکن ایمان کے بعد حرف با، حرف لام جب بڑھ جائیں گے اس کے معنی ہے مان لینا، تسلیم کرنا، تصدیق کرنا۔ اب آپ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں اور حدیث میں جہاں بھی یہ لفظ ایمان اصطلاح کے طور پر آیا ہے اس میں ہمیشہ حرف با ملے گا۔ آمنت باللہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اصطلاح میں جب یہ لفظ آتا ہے ایمان کا تو حرف با کے اضافے کے ساتھ آئے گا۔